السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پیرنٹنگ کے اس کورس کی آج کی ایپیسوڈ ایک ایسے موضوع کے بارے میں ہے جس کے بارے میں ہم سے بہت دفعہ پوچھا گیا. چونکہ بہت ساری ایپیسوڈز آپ دیکھ چکے ہیں تو کچھ دوستوں نے ہمیں کہا کہ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. تو آج وہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم اس کو ذکر کرنے جا رہے ہیں. اور وہ سب سے بڑا مسئلہ جو کہ تمام والدین کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے بچے کی پڑھائی کا کیا بنے گا, میرا بچہ پڑھتا کیوں نہیں ہے, میرے بچے کے پڑھائی کے بہت سے مسائل ہیں. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس نشست میں پڑھائی کے اس مسئلے کو تھوڑا ڈسکس کریں. دیکھیے, میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھے. تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ اگر پڑھے لکھے گا نہیں تو پھر اس کو عقل کیسے آئے گی, اگر پڑھے لکھے گا نہیں تو خاص طور پر یہ کہ معاشرے میں آگے ترقی کیسے کرے گا. اور جب ہم کہتے ہیں ترقی کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے روزگار کا بندوبست کیسے کرے گا. کیونکہ اگر وہ پڑھ لکھ گیا تو اس کے پاس ایسی سکلز آ جائیں گی کہ جن سے وہ اچھا روزگار حاصل کر سکتا ہے, کوئی جاب کر سکتا ہے, کوئی بزنس کر سکتا ہے یا کوئی اور ذریعہ اپنے روزگار کا نکال سکتا ہے. تو بنیادی طور پر بچہ پڑھے یہی مین کنسرن ہے. میں یہ بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے والدین میں روزگار کے علاوہ کے ہائر پرپز نہیں ہوتے. بہت سے والدین ایسے ضرور ہیں جو یہ کہتے ہوں گے کہ میں علم اس لیے اپنے بچے کو پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ علم کا حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے اور روزگار ان کے لیے ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہوگا. لیکن پھر بھی مجموعی طور پر بچہ کیوں نہیں پڑھ رہا اس کی فکر ہمیں اس لیے ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر وہ نہ پڑھ سکے تو اس کو اچھی جاب نہ مل سکے. پہلی بات تو جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پلیز آپ یہ یاد رکھیے کہ بچہ, خاص طور پر وہ بچہ جو بالکل نوزائیدہ بچہ ہے اور اپنی نوزائیدگی کی عمر سے لے کر تقریباً 7 سے 10 سال تک کی عمر تک, اس بچے کا سیکھنا صرف نصابی تعلیم سے متعلق نہیں ہے. نصابی تعلیم صرف زندگی کے ایک بہت تھوڑے سے آسپیکٹ کی جانکاری اس بچے کو فراہم کرتی ہے, جبکہ جو اصل علم اور اصل تعلیم ہے جس کے ذریعے پورے مزاج کا بننا, اس کی نفسیات کا ڈیولپ ہونا اور اس کے رویوں کی تشکیل ہونا اور اس بات کے بارے میں پیش گوئی کر سکنا کہ وہ زندگی میں کس قسم کے مزاج کے ساتھ زندگی گزارے گا, اس کا تعلق نصابی تعلیم سے بہت تھوڑا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمیں اتنا خوف ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے بچہ ابھی بابا پاپا تاتا ہی کہنا شروع کر دیتا ہے تو ہمیں اتنا فکر ہو جاتا ہے کہ ہم اس بچے کے دماغ میں اور اس کی پیٹھ پر کتابیں لادنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب بچہ تھوڑا سا کچھ یعنی ایک ہوش کی اور ایک سینسز میں ہوتا ہے تو اس وقت سے ہی ماں باپ یہ شروع کرتے ہیں کہ بھی کسی طریقے سے اس کو الفابیٹ سکھا دیے جائیں, کسی طریقے سے اس کو جسم کے آرگنز کے نام یاد کرا دیے جائیں, کسی طریقے سے اس کو بتا دیا جائے کہ سی فار کیٹ ہوتا ہے اور بی فار بوائے ہوتا ہے اور اے فار ایپل ہوتا ہے, یہ اس کو سکھا دیا جائے. اور اگر وہ بچہ فرض کریں بہت چھوٹی عمر میں, کیونکہ بچے کی میموری نئی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بہت ریسیپٹیو ہوتی ہے, وہ بہت تیار ہوتی ہے تمام نئے تجربات کو لینے کے لیے, اور اس کے لیے تمام نئے تجربات بہت ہی زیادہ اپیلنگ ہوتے ہیں اور اٹریکٹیو ہوتے ہیں. لہٰذا بہت ممکن ہے کہ بہت ہی چھوٹی عمر میں اس کی میموری میں ہم یہ چیزیں ڈال دیں اور وہ اس کو بہت آرام سے ریپروڈیوس بھی کرنا شروع کر دیں. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے قرآن حفظ کرتے ہیں نا بچے, میں حیران ہوں کہ بہت چھوٹا سا بچہ بھی اگر اس بہت محنت کے ساتھ اور وہ بچہ اچھے ذہن کا ہو
تو بعض اوقات وہ بہت ہی کم عمری میں قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے. میں اور آپ اگر قرآن حفظ کرنا شروع کریں تو آپ دیکھیے پوری کتاب مقدس کو یاد کرنا اس کے لیے کافی محنت درکار ہوگی. مگر بچے کی میموری بہت، اس کی نیورل سسٹم ہے وہ بہت پلاسٹک ہوتا ہے، اس کے اندر اڈیپٹیبلٹی بہت ہوتی ہے، تو وہ تمام چیزیں سیکھنا شروع کر دیتا ہے. چونکہ وہ اس وقت تمام چیزیں سیکھنے کے عمل میں ہوتا ہے، لہٰذا پڑھائی اور تعلیم کے سلسلے میں اس بچے کے حق میں بہت بہتر ہوگا کہ ہم اپنی تمام انرجی کا فوکس صرف اس کی نصابی تعلیم پر نہ کریں، بلکہ تعلیم کے جتنے ایوینیوز ہیں وہ اس کے سامنے کھول دیں. یہ بات میں نے شاید پچھلی کچھ نشست میں بھی عرض کی تھی کہ دیکھیے وہ بچہ جس کا علم سے مراد یہ ہے نہ صرف یہ کہ کوگنیٹو علم یعنی چیزوں کے بارے میں یادداشت، سائمنٹک علم یعنی جس کا مطلب ہے چیزوں کے نام وغیرہ، یا ایپیسوڈک علم، سوری یہ میں کچھ ٹیکنیکل ٹرمز بول رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو ذرا دوبارہ سے ایکسپلین کروں آپ سے. دیکھیے سائمنٹک علم وہ ہے جس کا تعلق ہے چیزوں کے نام کو یاد کرنے سے، یعنی یہ میز ہے، یہ اینک ہے، یہ بہاولپور کا شہر ہے، یہ اسلام آباد کا شہر ہے، چیزوں کے نام یاد کرنے کا علم، اس کو سیمنٹک، اے فار ایپل، بی فار بوائے، یہ سیمنٹک علم ہے. ایپیسوڈک علم جو ہوتا ہے وہ واقعات کے بارے میں علم ہوتا ہے، ہسٹری جو ہے وہ اس میں آئے گی، اور جو بھی واقعات، ایونٹس جو ہو رہے ہیں ان ایونٹس کے، میں رات کو گیا وہاں سخت اندھیرا تھا اور سردی بہت تھی، اور سردی کے دوران اچانک میرا پیر پھسلا، میں وہ گر گیا، گرنے سے میرے کپڑے خراب ہو گئے اور میرے گھٹنے پہ چوٹ لگی. اب یہ جو پورا واقعہ ہو گیا ہے، اس واقعے کے نتیجے میں جو مجھے علم حاصل ہوا اور اس کے نتیجے میں جو تجربہ حاصل ہوا اور جس کی وجہ سے میری ایک میموری ڈیولپ ہوئی، اور وہ میموری میں پھر معذرت خواہ ہوں کہ اگر میں بہت ٹیکنیکل ٹرمز یوز کر رہا ہوں، ایک تو میموری یادداشت کے طور پر ہمارے دماغ میں شامل ہو جاتی ہے. بچے کے اندر ایک بہت بڑی میموری کی قسم ہوتی ہے جسے پروسپیکٹو میموری کہتے ہیں، یعنی اس واقعے کی بنیاد پر اس کی یادداشت میں کچھ ایسی چیز آ جاتی ہے جس کو وہ مستقبل میں استعمال کر سکتا ہے. یعنی آئندہ کبھی اس قسم کے حالات ہوئے تو اب وہ اس کا رویہ اس سے مختلف ہوگا جو اس واقعے کے دوران ہوگا. تو یہ دیکھیے یہ بہت ساری یعنی ایونیوز ہیں، بہت سارے راستے ہیں جن سے بچے کی تعلیم اور تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اس کے دماغ کا پیٹرن بن رہا ہوتا ہے. لہٰذا بچے کی نصابی تعلیم پر ضرور توجہ دیجیے. دیکھیے میں بچے کی نصابی تعلیم کو بہت ضروری سمجھتا ہوں، لیکن خدا کے لیے اس کی نصابی تعلیم کو ہی اس کی پوری تعلیم مت سمجھیے. لہٰذا اگر آپ کا بچہ صبح کتابیں لے کے بیٹھ جاتا ہے اور اسکول میں سارا دن پڑھتا رہتا ہے اور پھر آ کے بھی فٹافٹ کتابوں میں بیٹھ جاتا ہے، شام کو آپ اسے ٹیوشن پہ بھیج دیتے ہیں اور رات کو بھی اس کے سبق سنتے ہیں اور آپ کہتے ہیں واہ 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 اس نے تو بہت یاد کر لیا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو بہت زیادہ سائمنٹک میموری دے دی ہے، ہو سکتا ہے آپ نے بہت تھیوری دے دی ہیں، مگر جہاں تک تعلیم و تربیت کا تعلق ہے آپ نے اس کی تعلیم و تربیت کی جو بڑی الماری تھی اس میں سے نیچے والا ایک خانہ بھرا ہے، باقی اس کی سارے خانے بالکل خالی ہیں. کیونکہ اس کی 10 سال کی عمر تک، خاص طور پر، ویسے تو ساری عمر مگر 10 سال تک کی عمر میں مہربانی کر کے نصابی تعلیم کو صرف اتنی ہی جگہ دیجیے جتنی وہ ڈیزرو کرتی ہے نصابی تعلیم. اس کے علاوہ جو باقی تعلیم ہے وہ میں آپ سے پہلے بھی بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں، دوبارہ میں یعنی جلدی سے آپ کو دہرا دیتا ہوں. وہ تعلیم یہ ہے کہ اس کو فطرت کے قریب کیجیے. وہ صحرا میں جائے، وہ پہاڑوں پہ جائے، وہ باغ میں جائے، اسے باغبانی سکھائیے، اس کو گھر کی صفائی، گھر کی مینٹننس، گھر کی مینجمنٹ وہ سکھائیے. ان کو اس محفلوں میں لے کے جائیے جس محفل میں مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہوں، خاص طور پر جہاں علمی باتیں ہو رہی ہوں. انہیں بہت سے لوگوں کو ملوائیے، آپ کی نظر میں وہ لوگ جن کا مینٹرشپ رول ہے ان سے ملوائیے. آپ کے دوست، آپ کے گھر میں آنے جانے والے وہ لوگ ہوں جن سے جو باتیں پتہ چلیں وہ اس بچے کی تعلیم اور تربیت کے اندر ساری زندگی کے لیے ایک کائنڈ آف ان پٹ کے طور پر وہاں موجود ہوں. اس بچے کو تحقیق کرنے دیجئے، اس کو تجربات کرنے دیجئے. آپ نے دیکھا ہوگا بچے کھلونے توڑ دیتے ہیں. وہ جو بچہ کھلونا توڑ رہا ہوتا ہے یہ وہ بچہ ہے جو جاننا چاہتا ہے کہ یہ گڑیا کے اندر سے یہ ٹک ٹک کی آواز کیسے آ رہی ہے. وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ گڑیا کے بال آخر گر کیوں نہیں جاتے. وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ جو بندر ہے چابی دینے سے کیوں پھدک رہا ہے.
تو یہ جو بچے توڑ رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بد تہذیب بچے ہوتے ہیں، یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کا تعلیم کا کویسٹ جو ہے، ان کی جو تجسس ہے وہ بہت شدید ہوتا ہے۔ تو اس لیے ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، میں آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب دوں گا، مگر فلسافیکلی یہ بات پلیز سمجھ لیجئے کہ پڑھائی اور تعلیم کے چکر میں، یعنی نصابی تعلیم بریکٹ میں نے کہا پڑھائی، اس چکر میں بچے کی تعلیم و تربیت کی قربانی نہ کیجیے، اس کو اتنی ہی جگہ دیجیے جتنی جگہ اس کو چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی قابلیت کو، اپنے بچے کی ذہانت کو اور اپنے بچے کے فیوچر کے سکوپ کو نمبروں کے ذریعے سے بالکل مت ماپیے۔ میں خود، میرا تعلق ایجوکیشن سے رہا ہے، خاص طور پر میڈیکل ایجوکیشن سے، اور میں خود بھی اس کو اپنے آپ کو بھی اس بات کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، کیونکہ میں کچھ اداروں کا ہیڈ بھی رہا ہوں، کہ ہمارے تعلیمی نظام میں تمام ایجوکیشنسٹ کو مل کر کسی طریقے سے یہ جو نمبروں کی تلوار ہے نا، گریڈنگ کی تلوار ہے، اس کو بچوں کے سر سے اس کا سایہ ہٹانا چاہیے۔ کیونکہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ کے بچے کے نمبر اچھے آئے ہیں یا اچھے نہیں آئے ہیں، آپ کے بچے کا گریڈ ٹھیک ہے یا گریڈ ٹھیک نہیں ہے، آپ کے بچے کی پروگریس رپورٹ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا بچہ ذہین نہیں ہے۔ ہر وہ بچہ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ ذہین ہے، ہر وہ بچہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس کو کوئی فزیکل بیماری یا کوئی ذہنی بیماری نہیں ہے، وہ کریٹو ہے۔ ہر وہ بچہ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ کانفیڈنٹ ہے، ہر وہ بچہ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ کریکٹرفل ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم تربیت اور تعلیم، خاص طور پہ تعلیم کے نام پر اس کی ان تمام صلاحیتوں کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ میں ایک فقرہ بولنا چاہتا ہوں، یہ فقرہ میں نے سلمان آصف صدیقی صاحب سے سیکھا ہے، ہمارے بہت محترم دوست ہیں، اور ایگزیکٹلی انہی کا فقرہ ان کی اجازت کے ساتھ دہرا رہا ہوں کہ ایڈلٹس میں جو کردار، جو تحقیق کا جذبہ، جو کانفیڈنس اگر موجود ہے تو وہ اتنا ہے جس کو ہمارے تعلیم اور تربیت کی نظام نقصان جس کو نہیں پہنچا سکا۔ یعنی ہم فرض کریں ہم تعلیم یافتہ ہیں اور ہمارے اندر کانفیڈنس ہے یا ہم باکردار ہیں، تو یہ نیا کردار، نیا کانفیڈنس نہیں ہے، یہ وہی کانفیڈنس ہے جس کے ساتھ ہر بچہ اس دنیا میں آیا ہے، البتہ کسی وجہ سے ہم کانفیڈنس کے اتنے حصے کو بچا پائے ہیں۔ لہٰذا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بچے کا کردار تشکیل کرنا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بچے کو کانفیڈنٹ بنانا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بچے کی تربیت کرنی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو تربیت کے نام کے اوپر نقصان سے بچانا ہے۔ ہم صرف کنڈیوسو انوائرمنٹ، جس کا ذکر ہم نے پچھلی بہت ساری ایپیسوڈز میں، جتنی 16 17 18 ایپیسوڈز ہوئی ہیں اس میں ذکر کیا ہے، وہ تمام گائیڈ لائنز اور پرنسپلز ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم بچے کے کانفیڈنس کو بچاتے ہیں۔ مہربانی کر کے یہ مت سمجھیے گا کہ ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بچے کے کانفیڈنس کو بوسٹ کرتے ہیں یا بچے کی کریٹیوٹی کو بڑھانے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ جتنے طریقے ہیں یہ بچے کی کریٹیوٹی اور کانفیڈنس کو پریزرو کرنے کے طریقے ہیں، بچے کے پاس آلریڈی موجود ہے، مگر تعلیم و تربیت کے نام پر ہم اس کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فلسافیکلی ایک تو یہ بات بڑی سمجھنی ضروری ہے، بچہ کیا بنے گا اس کو آپ چھوڑ دیجئے خدائے بزرگ و برتر کے ہاتھ پر۔ بچہ کیا بنے گا اس کو چھوڑ دیجئے بچے کے فطری طبع کے اوپر، بچے کے مزاج کے اوپر۔ تعلیم کو بچہ کیا بنے گا اس کے ساتھ مت جوڑیے۔ تعلیم کا تعلق یہ ہے، دوبارہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں بالکل نصابی تعلیم، اور اس سلسلے میں ابھی گفتگو کے دوسرے حصے میں میں کچھ اور بھی گائیڈ لائنز آپ سے عرض کروں گا۔ نصابی تعلیم کے سلسلے میں اس کو اتنا ہی ایمفیسس دیجئے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ جو اصل تعلیم اور تربیت کیا ہے اس کا میں نے ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو نصابی تعلیم ہے اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یعنی اگر ہمیں یہ شکایت ہے کہ بچہ صحیح پڑھ نہیں رہا، اس کی پروگریس صحیح نہیں ہو رہی، اس سلسلے میں جو بات میں آپ کو پہلی عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس کچھ کاغذ پینسل ہے
تو کوئی کی ورڈ آپ لکھ لیجئے بے شک. وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے کی تعلیم و تربیت، چاہے وہ نصابی ہے چاہے وہ غیر نصابی ہے، یہ بنیادی طور پر آپ کی ذمہ داری ہے. لہٰذا اگر آپ کا بچہ صحیح نہیں پڑھ رہا، اس کے ذمہ دار آپ ہیں. ہوا یہ ہے کہ اس ماڈرن زمانے میں، ماڈرن زمانے سے مراد یہ ہے، ماڈرن سے میں اس کو نیگیٹو اس میں کر رہا ہوں، ماڈرن زمانے سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں جس میں ماں باپ کو پیسہ کمانا بچے کی تربیت سے زیادہ اہم لگ رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پیسے کمانے کی اس محنت کے پیچھے والدین کے ذہن میں یہ نیت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک اچھی زندگی پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایسا کرنے میں انہوں نے اپنی پرائورٹی کو چینج کر دیا ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جب ہم بہت پیسے کما سکیں گے تو ہم ان بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کر سکیں گے. اس سلسلے میں وہ یہ ایک بات بڑی ضروری بھول جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ والدین کا کوالٹی ٹائم ہے جو وہ بچوں کو دیں گے. اب وقت تو محدود ہے، 24 گھنٹے میں سے اگر 12 گھنٹے ہم کمائی کو دیں گے تو وہ جس کاسٹ پر دیں گے وہ کاسٹ وہی ہوگی جو کہ ہم نے کوالٹی ٹائم بچوں کو دینا. اچھا، اس ماڈرن زمانے سے مراد ہے کارپوریٹ زمانے میں، یا ایک اور لفظ اس کی مجھے اجازت دیجئے، کنزیومر سوسائٹی میں. کنزیومر سوسائٹی وہ ہوتی ہے جس میں معاشرے کی ترقی کو اس بات پر ماپا جاتا ہے کہ لوگ کتنی چیزیں خرید سکتے ہیں. اگر لوگ چیزیں زیادہ خرید سکتے ہیں تو پھر فیکٹریز کو چیزیں زیادہ بنانی پڑیں گی. جب چیزیں زیادہ بنیں گی تو روپیہ وہ زیادہ سرکل میں آئے گا جس سے معاشرہ اوپر جائے گا. اس خیال کو ہم کنزیومر سوسائٹی کہتے ہیں اور ترقی کا ایک سسٹم کہتے ہیں. اچھا، اب چیزیں زیادہ بنیں گی لہٰذا چیزیں زیادہ بکیں گی. چیزیں زیادہ بکنے کے لیے چیزوں کے خریدنے کی استطاعت بڑھانی پڑے گی. چیزوں کی استطاعت کو بڑھانے کے لیے کمائی کی استطاعت بڑھانی پڑے گی. کمائی کی استطاعت بنانے کے لیے سب کو کام کرنا پڑے گا. جب سب کو کام کرنا پڑے گا تو وقت کا بیشتر حصہ پیسہ کمانے کی محنت میں خرچ ہوگا. اس کے نتیجے میں آنے والی نسل والے معصوم بچے اس اہم چیز سے محروم ہو جائیں گے جو کہ ان کے لیے سانس کی حیثیت رکھتی تھی، اور وہ تھا والدین کا کوالٹی ٹائم. اچھا، والدین جو ہیں وہ بھی بہت سمجھدار ہیں. انہوں نے اس کوالٹی ٹائم کو جو کہ وہ نہیں دے سکتے تھے اس کے لیے آؤٹ سورسنگ کا ایک منصوبہ بنا لیا. یہ بھی ایک نئی ٹرم ہے، آؤٹ سورسنگ، یعنی جو کام میں نہیں کر سکتا وہ میں کسی اور سے کروا لیتا ہوں. لہٰذا والدین نے یہ سوچا کہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری جو میری تھی اس کو میں مہنگے اسکولوں میں آؤٹ سورس کر دوں گا. بڑے بڑے مہنگے اسکول ہیں اور ہر شخص بڑے فخر سے اس بات کا اعلان کرے گا کہ حالانکہ میری استطاعت نہیں ہے پھر بھی میں اپنے بچے کو اس اسکول میں داخل کرایا ہے جس کی فیس لاکھوں روپے میں ہے، جہاں نوابوں کے بچے اور انڈسٹریز لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں. میرا بچہ بھی اسکول میں پڑھتا ہے کیونکہ آخر میں کماتا کس لیے ہوں. لہٰذا تعلیم کو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا اسکولوں کے پاس. اچھا، دوسرا وقت چاہیے تھا تعلیم کے علاوہ بچوں کی تربیت کے لیے فزیکل انٹریکشن کا. تو چونکہ ماں باپ کے پاس وہ ٹائم بھی نہیں تھا تو یہ والا کام انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا. بچوں کو مہنگا سا ایک موبائل فون یا لیپ ٹاپ لے کر، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا، معاف کیجیے گا اگر میری باتوں میں تھوڑا سا آپ کو طنز نظر آئے، بیٹا ماما تو دفتر میں مصروف ہیں، آج سے یہ آپ کی ماما ہیں. اس پر سے آپ نے کوالٹی ٹائم، آپ کو یہ گلے لگائے گا، آپ کو یہ پیار کرے گا، یہ آپ کی ماما ہے یا یہ آپ کے بابا ہیں. میں جان کے یہ طنزیہ سٹائل اختیار کر رہا ہوں تاکہ میں کسی طریقے سے اپنی بات میں وہ کاٹ پیدا کر سکوں، میں اپنی بات میں وہ شدت پیدا کر سکوں، اور میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو یہ بات سمجھا سکوں کہ ہماری بچوں کی تربیت کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے. ہم اس کو آؤٹ سورس نہیں کر سکتے. دیکھیں، اس بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے، کھانے کا بندوبست کرنے کی ذمہ داری گھر کی خاتون خانہ کی تھی یا گھر کے افراد کی تھی. فرض کریں دونوں کام کر رہے ہیں تو ماں باپ دونوں کی تھی.
ہم نے اسے آؤٹ سورس کر دیا آن لائن کھانے کے اوپر. اب فون کر کے, لہذا اب آپ کی ماما یا بابا جنہوں نے پڑھانے تھے وہ اب آپ کے ماما اور بابا آپ کی میڈم اور سر ہیں. جنہوں نے کوالٹی ٹائم دینا تھا جو آپ کے ماما اور بابا ہیں وہ یہ موبائل فون اور لیپ ٹاپ ہے. اور جس ماما نے لقمے توڑ توڑ کے آپ کو محبت کے ساتھ وہ کھلانا پلانا تھا اس ماما کا نام اب کوئی آن لائن فوڈ ریسٹورنٹ. اب ایسے میں مجھے آپ یہ بتائیے, پھر اگر ہم یہ شکایت کریں کہ ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں تو یہ گلہ کس سے کیا جائے؟ بچوں سے کیا جائے کہ اپنے گریبان میں جھانکا جائے اور اپنے آپ کو کیا جائے. تو یہ دوسری اہم بات تھی. پہلی اہم بات یہ تھی کہ پڑھائی وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پڑھائی کے سلسلے میں جو رسپانسبلٹی ہے وہ رسپانسبلٹی اسکول کے ٹیچرز ہمارے معاون ہیں. یہ سارا جو سوشل میڈیا ہے, انٹرنیٹ ہے, آن لائن لرننگ ہے, یہ ہمارے معاون ہیں, مگر اصل ذمہ داری ماں باپ کی ہے. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ بچوں کی پڑھائی کے سلسلے میں ان کے طبعی رجحان کا خیال نہ رکھنا اور ایک خاص پیٹرن پر ان کو پڑھنے پر مجبور کرنا, یہ تیسری وجہ ہے جس کی وجہ سے بچے پڑھائی کے اندر ایکسل نہیں کرتے. یعنی میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ عرض کرتا ہوں کہ میں جب میڈیکل کالج کا پرنسپل تھا تو جتنا عرصہ میں پرنسپل رہا, اور اس سے پہلے میں ڈائریکٹر ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل ایجوکیشن اور پروفیسر آف سرجری تھا, تو جو بھی نیا بیچ پبلک میڈیکل کالج میں آتا ہے, تقریباً 300 کے قریب طلبہ و طالبات ہوتے ہیں, میں تمام کے ساتھ ایک سروے کرتا تھا اور کئی سال یہ میں کرتا رہا اور ان سے میں پوچھتا رہا کہ آپ یہ بتائیے. اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بچے ہیں جن کے نمبر 1100 میں سے 1050 اور اتنے نمبر ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو ایم ڈی کیٹ امتحان میں 90,000 میں سے 3,000 یا 3,500 سلیکٹڈ بچے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ یہ ذہانت کے کس لیول پر ہوں گے اور کس یعنی اس میں سے گزرے ہوں گے ایک مشقت کی اس پوری سارے پروسیس کے اندر سے. ان سے جب ہم نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اپنی مرضی سے ڈاکٹر بن رہے ہیں یا اپنی مرضی سے نہیں بن رہے, تو وہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. میں رفلی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں سے تقریباً 20% بچے ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو والدین کا پریشر تھا کہ آپ ڈاکٹر بنیں. اور جب ہم نے اس کو مائکرو ٹیتھر کیا تو آپ حیران ہوں گے, مضحکہ خیز قسم کی ریزنز تھیں والدین کی بچوں کو ڈاکٹر بنانے کی. مثلاً تمہارے ماموں کی بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے تو تم کیوں نہیں بن سکتی؟ میں جس دفتر میں کام کرتی ہوں میری دفتر میں تمام خواتین کے بچے ڈاکٹر ہیں, آخر تم کیوں نہیں بن سکتی؟ تو اس لیے تیسری وجہ جو بچوں کی پڑھائی کے رستے میں بہت پرابلم کرتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اس طرح کی پڑھائی کروائی جانے کی کوشش کرنا جو ان کا فطری رجحان نہیں ہے. لہٰذا بچوں کے فطری رجحان کو تلاش کرنا اور اس کے بعد ان کو کرنا, یہ تیسری بات ہو گئی. کہیں ہم بھول نہ جائیں اس طویل گفتگو میں. پہلی بات یہ تھی کہ پڑھائی وہ پڑھائی نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں. ایکڈیمک پڑھائی کے علاوہ باقی بہت سی چیزیں ہیں جو بچوں کی پڑھائی میں آتی ہیں. دوسری بات میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ بنیادی طور پر بچوں کی پڑھائی کے سلسلے میں جتنے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا یہ ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے, جبکہ ہم اس ذمہ داری کو مہنگے اسکول اور ٹیوٹرز جو کہ گھر میں آ کے پڑھائیں گے پیسے لے کے اور اسکرین کے اوپر ہم نے آؤٹ سورس کر دیا ہے. یہ دوسری وجہ. اور تیسری وجہ میں نے یہ عرض کی کہ بچوں کے فطری رجحان کا خیال رکھے بغیر بچوں کو ایک خاص قسم کی تعلیم کے اندر جھونک دینا, یہ تیسری وجہ ہے. اب آخری وجہ کہ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں پھر بھی بچے توجہ نہ دے رہے ہوں تو پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ذرا غور سے سنیے گا. کبھی آپ دیکھیے کہ ایک کلاس روم ہے, اس کلاس روم میں بچے بیٹھے ہیں, اتفاق سے کلاس روم میں پنکھے چل رہے ہیں, گرمیوں کا موسم ہے, ٹھنڈا کلاس روم ہے اور اس میں حساب پڑھایا جا رہا ہے, اور اچانک گھنٹی بجی اور انہوں نے کہا کہ آدھی چھٹی ہو گئی, تو بچے بھاگ کے گراؤنڈ میں گئے. ایک گراؤنڈ جس میں گھاس بھی نہیں ہے, اس میں مٹی ہے اور وہ گرمی ہے, وہ فٹ بال کھیلنا شروع ہو گئے. تو وہ کلاس میں ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہوئے, کول کمرے میں بیٹھے ہوئے تنگ ہو رہے تھے, وہ گرمی میں مٹی میں پسینے میں شرابور ہو کر خوش ہو رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے
کہ ہم اس چیز کو ہی توجہ سے کر سکتے ہیں جس چیز میں ہمیں لطف آ رہا ہو، جس چیز کے کرنے سے ہمیں اطمینان مل رہا ہو، جس چیز کا کرنا ہمیں اچھا لگ رہا ہو۔ اس سلسلے میں ذرا تھوڑی سی باریک بات ہے جو کوگنیٹو سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم تعلیم حاصل کرنے کے عمل کو کسی آؤٹ کم کے لیے کریں گے تو وہ ہمیشہ بوجھ ہوگا۔ پھر غور سے سنیے گا، کسی بھی تعلیمی عمل کو کسی پرپز کو اچیو کرنے کے لیے کریں گے تو وہ ہمیشہ ہمارے اوپر بوجھ ہوگا اور بوریت کریٹ کرے گا۔ یعنی میں اس لیے پاس ہو رہا ہوں کہ میں نے ٹاپ کرنا ہے، میں نے اس لیے پاس ہو رہا ہے کہ میرا کل ٹیسٹ ہے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا کل ٹیسٹ ہے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے فرسٹ آنا ہے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہے۔ اگر آؤٹ کم کے لیے ہم پڑھیں گے تو جو پروسیس کی خوبصورتی ہے اس کو ہم بھول جائیں گے۔ مجھے لاہور جانا ہے ابھی 4 گھنٹے کے اندر اندر، تو میرے ذہن میں لاہور جانا ہوگا، اور اگر میرے ذہن میں یہ ہو کہ لاہور جاتے ہوئے موٹر وے کا سفر کتنا خوشگوار ہے، میں اس سفر کو انجوائے کروں گا، تو میں لاہور پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن جس خوبصورتی سے لہلہاتے ہوئے کھیتوں کو اور رستے میں آنے والی نہروں کو اور وہاں کے خوبصورت گاؤں کو اور گاؤں کے اندر کام کرتے ہوئے دہقانوں کو دیکھ کر میں خوش ہوں گا، وہ اصل سفر کی خوبصورتی ہے۔ لہٰذا انفارچونیٹلی اس میں صرف ماں باپ کا قصور نہیں ہے، ہمارے پورے معاشرے کی سوچ کا قصور ہے، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا قصور ہے، کیونکہ آخر کار بچوں کو ہمیں اسی پروسیس میں سے گزار کر نکالنا ہوگا کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم آؤٹ کم ڈیپینڈنٹ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں میں اپنی مثال، میں نے جب ایم بی بی ایس کیا تو ظاہر ہے ایم بی بی ایس کے لیے امتحان کے لیے پاس ہونا تھا، اس کو ایم بی بی ایس کرنے کے بعد اپنے علم کو اضافہ کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ میں ساتھ ساتھ کچھ آرٹیکل بھی پڑھنا شروع کر دوں۔ اچھا، اب جب میں رات کو 10 بجے تک 12 بجے تک پڑھتا تھا تو اس پڑھائی میں مجھے زیادہ مزہ آتا تھا، کیونکہ مجھے کہیں امتحان نہیں دینا تھا۔ میری ریٹینشن پاور بہت زیادہ تھی، کیونکہ میرے ذہن میں اس کی وجہ سے کسی ٹیسٹ میں سے گزرنا اور اس کی انزائٹی نہیں تھی۔ ہم بھی خدا کرے اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر کچھ اس قسم کا سسٹم لے آئیں کہ تعلیم کے پروسیس کو اہمیت دی جائے تعلیمی نظام کے بعد نمبر حاصل کرنے پر، تو آپ دیکھیے گا وہی بچہ جو کہ پڑھائی کو بوجھ سمجھتا ہے وہی پڑھائی کو انجوائے کرنے لگ جائے گا، اور اینڈ میں اچیو وہی ہوگا۔ جتنا علم آپ اس کو نمبروں کی چھڑی کے ذریعے ہانک کر، یعنی جو پرپس جس منزل پر پہنچانا چاہتے ہیں نمبروں کی چھڑی سے ہانک کر، وہ بغیر اس نمبروں کی چھڑی کے رقص کرتا ہوا اس منزل پر پہنچ جائے گا۔ بہرحال جب تک پورا نظام تبدیل نہیں ہو سکتا، کم از کم میں اور آپ والدین تو یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کے اوپر نمبروں کے پریشر کو ہٹا دیں۔ یعنی جب ان کے نمبر خدا نہ خواستہ کم آئیں تو اس بنیاد پر ان کو لیبل کرنا نہ شروع کر دیں۔ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اسٹریٹجی نہ استعمال کریں جس سے بچوں کے نمبر زیادہ آئیں، میں قطعاً یہ بات نہیں کہہ رہا، لیکن نمبروں کی بنیاد پر بچوں کو لیبل کرنا چھوڑ دیں۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ ہمارے بچے بغیر پریشر کے پڑھنا، آپ وہ مائیں جو ذرا ریلیٹیولی ینگ ایج کی مائیں ہیں اور جن کا پہلا بچہ ہو، تو بہت سے ایسے واقعات میں نے کچھ اپنے ارد گرد بھی دیکھے، اور خاص طور پہ چونکہ اب یہ پیرنٹنگ کے کورسز وغیرہ میں ہم انوالو ہیں تو بہت سے لوگ اپنے پرابلم ہم سے ڈسکس کرنے بھی آتے ہیں۔ تو کبھی آپ منظر دیکھیے کہ ایک ینگ ماں اپنے بچے کو پڑھا رہی ہوتی ہے تو وہ بالکل ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے ایک جیلر جو ہے وہ قیدی سے کوئی مشقت کا کام کرو۔ سیدھے ہو کے بیٹھو، کیوں لکھا ہے یہ او گول کیوں نہیں لکھا، پی اوپر کیوں گئی ہے، سیدھے بیٹھو، تم نے غلط کیا ہے، بتاؤں میں تمہیں، تم بتاتے کرتے کیوں نہیں ہو۔ یعنی وہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ عمل کیسے خوشگوار عمل ہو سکتا ہے، یہ عمل کیسے ایک تفریح بخش عمل ہو سکتا ہے، اور یہ کیسے عمل ایک خوبصورت خزانے کی طرح ہماری لرننگ میں کوگنیٹو طور پر، سائیکو موٹر طور پر اور ایٹیچیوڈ کے طور پر شامل ہو سکتا ہے۔ آج کی گفتگو ذرا طویل رہی، میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، اگر آپ کا بچہ پڑھائی میں کمزور ہے اور پڑھ نہیں رہا، ان 4 باتوں پہ غور کیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ صرف نمبر حاصل کرنا پڑھائی نہیں ہے،
پوری دنیا کا علم تجربے کے طور پہ حاصل کرنا ہی پڑھائی ہے۔ نمبر 2 بات میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ اس کی ساری ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھ رہا جا کے اس کے ٹیچر پر مت برسیے، یہ نہیں کہ پہلے ایک ٹیوٹر تھا تو اب 4 ٹیوٹر رکھ دیجئے، اس کی اکیڈمی چینج کرا کے دوسری اکیڈمی کر دیجئے۔ یہ کرنے کی بجائے اس کو کوالٹی ٹائم دینا شروع کر دیجئے۔ یہ دوسری بات۔ اور آخری بات یہ ہے کہ تعلیم کو ایک انجوائیبل ایکسپیرینس کے طور پر بچے کو دیجئے۔ جب تک سکولوں کا، کالجوں کا نظام ان نمبروں کے عذاب سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتا، ہم ایز اے پیرنٹ کم از کم بچوں کو نمبروں کی چھڑی سے ہانکنا چھوڑ دیں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ان باتوں کو غور سے سنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی دے انشاءاللہ العزیز۔ جس محنت سے آپ لوگ اس پروگرام میں اور اس کورس میں حصہ لے رہے ہیں، مجھے امید ہے، اور ہماری ٹیم بھی ماشاءاللہ، یہ ہمارے کیمرہ مین ہیں، کانٹینٹ رائٹر ہیں، یہ سب لوگ آپ کو نظر نہیں آ رہے مگر میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور ہم نے آج کے اس ریکارڈنگ کے دوران 2 بچے بھی نیچے بٹھائے ہوئے ہیں تاکہ وہ ہمارے اوپر ایک کریٹیکل نظر بھی رکھ سکیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارا وہی مطلب ہے کہ نہیں۔ تھینک یو اسد اور ورا۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔